خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا تو جمنا ندی کے کنارے پر پہنچ گئے. جب جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو ایک بوڑھے پنڈت جی کو دیکھا. وہ پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی, اور قریب میں جوان جو لڑکے تھے پنڈت جی کے آس پاس, وہ لوگوں کو نہلا رہے تھے, جسے ہندی میں اشنان کرانا کہتے ہیں. سرکار بختیار کاکی نے کہا کہ پنڈت جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہ جمنا کا پانی ہے, ہم اشنان کرانے والی ٹیم کا حصہ ہیں, لوگ نہاتے ہیں. تو فرمایا آپ کے ہاں تو کوئی نہیں ہے, ان جوانوں کے پاس تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. پنڈت جی کی آنکھ میں آنسو آ گیا. کہا جب تک ہم بھی جوان تھے لوگ ہم سے نہاتے تھے, اب بوڑھے ہو گئے تو کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں. میرے چولہے بوجھے ہوئے ہیں, میرے بچے گھر میں بھوکے رہتے ہیں, کیا بتاؤں, میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا ہی نہیں, کوئی مجھ سے اشنان, کوئی مجھ سے نہاتا ہی نہیں ہے. سرکار خواجہ بختیار کاکی واپس چلے آئے, اپنا حولیہ بدل کر کے پھر اسی پنڈت جی کے پاس گئے اور جا کے بولے پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے. کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ اللہ قبول فرمائے آپ سب کو. کیا کہا؟ پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے. تو پنڈت جی نے وہ مٹی کے برتن سے پانی نکال کر کے عمران بھائی وہ نہلانا شروع کیا. جب نہا سے فارغ ہو چکے نہ تو فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے. تو خواجہ بختیار کاکی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے, اپنی جیب سے 10 روپے نکالے, اور جیسے ہی پنڈت جی کو 10 روپے دیا تو پنڈت جی نے کہا یہ زیادہ ہے, کہا رکھ لو. پھر دوسرے دن آئے, پھر گئے نہانے کے لیے, پھر جب نہایا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے. یہ ممبر کے سارے علماء کرام کے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے. اس وقت جو تڑپتی ہوئی ہماری دکھتی رگ ہے, اس کو ساکت و جامد کیسے کیا جائے, میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں. میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مبارک آئین اور آرٹیکل سے میل کھاتا ہے. غریب نواز کے ہونے سے اس ملک میں غریب نواز کا قانون چلے گا. ایک بات یاد کر لو, یہاں دہشت گردی گنڈا گردی نہیں چلے گی. ان کا قانون کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے. آپ نے اس دن 15 روپے دیے. کبھی دیا ہو تو جانوں. ہاں پنڈت جی بولے پھر 15 روپے. بولے کوئی بات رکھ لیجئے. پھر آئے, پھر نہاتے رہے, ایسے نہاتے رہے, کبھی 10 کبھی 15 کبھی 20 کبھی 25, پیسے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے. ایک دن پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ کے قریب سے گزرے. جب قریب سے گزرے نا تو بھیڑ بھاڑ دیکھی مسلمانوں کی, تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, یہاں پر بھیڑ کیسی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا اندر ہمارے بابا خواجہ بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے, گدی لگی ہوئی ہے, ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں. کہا زیارت مطلب درشن کو؟ کہا درشن کو آئے ہیں. کہا ہم پنڈت ہیں, ہم ہندو مذہب کے ہیں, تو کیا ہم بھی ان کا درشن اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل, وہی شعر, یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. آپ نے کہا بالکل آئے, بالکل آئے. اندر تشریف لے گئے تو پنڈت جی نے دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ ہیں جو روز میرے ہاں کوئی اور ہے, روز میرے ہاں اسنان کرنے آتے. اس کا مطلب نہانے کا لفظ زبان پر آئے گا تو سردی لگے گی, سمجھ رہے ہیں؟ اس ڈر سے نہیں بولتے. روز میرے ہاں نہانے کے لیے آتے تھے. اتنا سنا نا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کیا؟ تو پنڈت جی نے کہا اپنی آنکھیں مین کر کے, بابا آپ تو وہی ہو جو روز میرے ہاں نہاتے ہو, اشنان کرتے ہو, 5 کی جگہ 10 15 20 دے کے جاتے ہو. فرمایا پنڈت جی بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں, ہاں میں وہی ہوں. تو معلوم ہے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں, اتنے لوگ آپ کے پیچھے ٹہلتے ہیں, آپ کے فالوور ہیں, آپ میرے ہاں اشنان کرنے کیوں آتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے ایک جملہ کہا. فرمایا کہ جب میری پہلی ملاقات تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہے, میرے گھر میں کوئی نہاتا ہی نہیں ہے, میرے ہاں کوئی آتا ہی نہیں, میرے چولہے نہیں جلتے, میرے بچے بھوکے رہتے ہیں. صاحبو اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پنڈت جی تمہارے گھر کے چولہے کو جلانے کے بہانے سے ہم نہانے کے لیے جاتے تھے. اللہ اللہ اللہ, ہائے ہائے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مشکل دور میں, اس اختلاف, انتشار, افتراق, کرب اور درد کے دور میں یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہمیں پھر کوئی آ کے بہکا دے گا مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے. احتجاجی سوچ ہماری ہو گئی, ہمیں لڑائی کرنے کا جذبہ, شوق پیدا ہو گیا ہے, جبکہ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے, ہمارا شر ہمارا دشمن ہے. ہمارے ساتھ اپوزیشن جو جماعت شیاطین کی, ہمیں اس کے خلاف قدم بڑھانا ہے.
آئیے دوستو اس نفرت کی فضا کے چراغ کو بجھائیں. کیا کہا سنیے گا جبریل. میں تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اپنا حلیہ بدل کے نہانے کے لیے آتا تھا. پنڈت جی نے کیا کہا کہوں؟ پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. ہائے 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 ہائے. واہ اب واہ. سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا. اب دیر نہ کریں صاحب و دل کہے تو بولنا، اب دیر نہ کریں اے خواجہ بختیار کاکی، کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف با اسلام کر دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کی وہ عظیم کاوشات تھی جنہوں نے پتھر کا جواب موم سے دیا، لیکن پتھر کو شکست ہونے میں دیر نہ لگی. آج یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں. مسلمانوں کے دروازوں پر معلوم ہے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں یار؟ مسلمانوں کے گھروں میں نان مسلم بچیاں جوان رہتی ہیں، ان کی شادی کی دعائیں کبھی ہم مانگتے نہیں. معافی چاہتا ہوں، ہماری بچیاں اسی لیے آوارہ ہو گئیں. ہمارے گھر کے شادی کے کیمپس میں روٹیاں شیرمال ہمارے نوجوانوں کی انگلیوں میں گردش کرتی ہیں، پھر سیلفی لے کر کے انہیں بھیجا جاتا ہے. معلوم ہے جب کبھی کسی کھانے کی ڈش کی تصویریں آپ نشر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، آج میں تمہیں اس کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی اپنے دسترخوان کی تصویر کسی دوسرے کو بھیجتا ہے تو وہ تصویر جب دوڑنے لگتی ہے تو کبھی کسی ایسے شخص کی نظر کے سامنے پہنچتی ہے جو بھوکا ہوتا ہے، اور اگر اس کی بھوک کے سامنے اتنی ڈش، اتنی دسترخوان پر یہ ورائٹی کے کھانے نظر آ گئے اور اس کی آہ لگ گئی تو تمہاری تیسری نسل بھوکی مر جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ صاحبو؟ تو کہنے کا مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے پھیلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں، یہ مشن ہمیں یہاں سے لے کے انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ لے کے جانا ہے. یہاں لوگ بات کرتے ہیں محمود غزنوی آیا، اورنگزیب آیا، آپ بھی اسی میں لگ جاتے ہو. یار یہ کیسے لوگ تھے جو تلوار لے کے آئے تھے، اسلام پھیلایا تھا؟ یہ اتنے بڑے بڑے چینل موجود ہیں، اور توحید بھائی آپ کا اس میں بڑا ہی رول ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ ان باتوں کو سن لیں. بچیے بیٹے بیٹے خاموش رہیں، میں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. بہت بہت شکریہ. یہ لڑکیاں بھی بڑی عجیب و غریب، اگر ان کو حضور سے محبت ہو جائے تو پھر کیا کہنا. موسم کا پھر منہ نہیں تکتی، کام دیوانوں کا ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ معلوم ہے آج کی لڑکیاں ہیں جو ہوٹلوں میں پائی جاتی ہیں. ایک ایسا دور تھا، مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ کے رسول کے دور میں ایک لڑکی کی ایک بات یاد آئی. اللہ کے رسول کے انتقال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد امی عائشہ حضور کی بیوی کہتی ہیں میرے دروازے پہ دستک ہوئی. تو میں نے کہا کون؟ تو ایک لڑکی نے کہا کہ امی دروازہ کھولے، میں آپ کی بیٹی ہوں. جب میں نے دروازہ کھولا میں نے سننا ایک جوان لڑکی دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے لباس پر گر رہے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا امی ایک عریضہ لے کے آئی ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا امی جان حضور کے انتقال کو 4 یا 5 مہینے ہو گئے. جب سے حضور مدینہ شریف سے چلے گئے اللہ کے حضور، تب سے میں نے حضور کو دیکھا نہیں، اور حضور نہیں ہے تو میرا دل سکون نہیں پایا. حضور کو دیکھنے کی تڑپ اس قدر بڑھی کہ میں آج روزے حضور دیکھنے کی اشتیاق میں آ گئی. امی آپ اجازت دے دیں، مجھے سرکار کی مزار شریفہ کی زیارت کرنی ہے. معلوم کیا کہا؟ امی عائشہ نے اس کی تڑپ دیکھی، فرمایا آ جا بیٹی. اسے لے کے گئیں اور سرکار کی مزار شریف کا پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹا تو سامنے مزار مصطفیٰ، قبر مصطفیٰ تھی. امی عائشہ فرماتی میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب میں نے سلام کیا تو اس لڑکی کو دیکھا، وہ پیچھے آئی اور آگے آ کر کے اس نے قبر مصطفیٰ کے قریب دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چومتی تھی اور اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی. گویا اپنی زبان سے وہ یہ کہتی تھی اے مدینے والے آقا، میرا گھر میرے شوہر کی زینت بنا ہوا ہے. میرے گھر میں میرے شوہر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، لیکن آقا جب سے آپ چلے گئے گھر اچھا نہیں لگتا. سرکار جب سے آپ نہیں ہیں، اب مدینے میں چاند بھی چمکتا ہے تو اندھیرے پن کا احساس ہوتا ہے. اب سورج بھی نکلتا ہے تو سرکار تیرگی قبضہ کیے رہتی ہے اور مدینے میں کوئی مسکراتا ہے تو دلوں پہ ہتھوڑے گرتے. سرکار معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی امت کی لڑکی ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا، سرکار یا تو جہاں میں ہوں وہاں آپ آ جائیں،
یا جہاں آپ ہیں وہاں مجھے بلا لیں. یہ جذبہ بڑا جذبہ ہے. جب توجہ ہماری سونے اور موبائل کی طرف چلی جاتی ہے نا تو ہمارا دل روشن نہیں ہو پاتا, روحانیت کا احساس نہیں ہونے پاتا. ہماری زبانیں اور ہمارے لباس اور ہمارا کردار بڑا تفاوت فرق محسوس کرتا ہے. ہمارا دل مسلمان نہیں ہوتا, لباس تو ہوتا رہتا ہے. اگر کبھی بھی حضور کی بات ہو تو پھر حضوری کے انداز میں ہو, سنے تو لگے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں. میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے, صرف چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ کے گھروں میں مجسمے رکھے ہوئے ہیں. سنیے, امی عائشہ کہتی وہ زمین پر تڑپتی رہی وہ لڑکی, اور میں نے اسے دیکھا تو میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی. جب وقت پورا ہو گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور میں نے کہا اے بیٹی اٹھ, چل باہر چل, روضے رسول کے باہر چل. اس نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا. میں بیٹھ گئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا اے بیٹی اٹھ چل. تو امی عائشہ کہتی ہیں میں کیا اٹھاتی, میں خود بیٹھ گئی. معلوم ہے, فرماتی ہیں جو چیخ اس کی نکلی تھی وہ میری نکل گئی. امی عائشہ کہتی جیسے میں نے غور سے اسے دیکھا تو اس کے نبض پر انگلیاں رکھیں تو قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. 15-20 دن پہلے اودے پور گیا تھا تو اودے پور میں معلوم ایک صاحب نے کہا میں ایک فلیٹ لینے کے لیے گیا تھا تو آفس کے سامنے میں نے دیکھا تو ایک لڑکی تھی اور شراب پی رہی تھی. خدا کی قسم سچی بات میں آستانے پہ جا کے بول سکتا ہوں, وہ ایک لڑکی شراب پی رہی تھی اور اس کے سامنے ایک لڑکا سگریٹ پی رہا تھا. تو میں نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ بھائی کیا مطلب, فلیٹ مجھے لینا تھا. میں نے کہا یار ایک روم مجھے چاہیے تھا اس بلڈنگ میں, لیکن یہاں کیا رہوں, لڑکی شراب پی رہی ہے, میری بیٹی میری بیوی یہاں کیسے رہے گی. لڑکے شراب پیتے, روم کے سامنے ٹیبل لگا ہوا ہے. معلوم ہے اس نے کیا کہا, کلیجے منہ کو نکل آئیں گے. اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں, میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کہا جو لڑکی شراب پی رہی ہے بھی مسلمان ہے. سمجھ رہے ہیں, اور جو لڑکا سگریٹ پی رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے. یہ عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں. بھول گئے لوگ اپنے بزرگوں کے احسانات کو, بھول گئے لوگ امام حسین کی قربانی کو. ایسے ہی لوگ رسگلہ کھا کر کے اسلام بچانے کے فراق میں ہیں. خدا کی قسم اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, میں جب کبھی سوچتا ہوں حضور کو, حضور کے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو سمجھ میں آتا ہے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر آج یہ گونڈا بستی میں حضور کا دین پہنچا ہے. بھول جائیں ان محسنین کو, بھول جائیں اپنے گھر کے تمام تر افراد کو, اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنے والوں کو. مجھے بتائیں کیا ان کہانیوں پر پردے ڈال دیے جائیں. اللہ کے رسول احد شریف کی جنگ میں تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے 70 حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے. میں نے کئی مرتبے سفر کیا ہے مدینہ شریف کا, اور بغداد کا سفر تو مجھے خدا کی قسم یاد نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی مرتبے کیا. ان علماء کی جوتیوں کو چوم کر کے میں کوئی بڑی بات بتانے کے ارادے سے نہیں, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کا کرم اس کتے سے بدتر انسان پر بھی ہو سکتا ہے تو آپ تو بدرجہ اولیٰ مجھ سے بہتر ہیں. سنیں آپ, میں کوئی تقریر وقیر نہیں کرتا, آپ کو کسی نے وہم میں ڈال رکھا ہے. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی ختم ہونے کے بعد حضور نے کیا فرمایا, توجہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لاشیں گن لو, تو صحابہ نے کہا 68 لاشیں موجود ہیں. میرے آقا فرماتے 2 کہاں گئے, ایک جناب حضرت حنظلہ, میری بہن سنو, ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی, سب کو پتا, اپنی بیوی کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. حضور کی آواز آئی تو بستر سے کھڑے ہو کے دروازے پر آ گئے. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو, بولے نبی کا دین مجھے آواز دے رہا, ابھی دلہن بن کر کے میں آئے ہوں. کہا کہ مجھے تو اللہ کے رسول کی آواز زیادہ پیاری ہے. نکل کے باہر آئے, اور جب میدان احد میں شہید ہوئے تو آپ کو نہانے کا موقع گھر پہ نہ مل پایا تھا, فرشتوں نے آپ کو غسل دیا, یہ آپ کو پتا ہے. ایک بات درمیان میں آئی ہے, اسے سننا, کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو, اور جانا چاہتے ہیں آپ. میں بھی 1 گھنٹے کی گفتگو کے لیے 20 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات, یہیں سے مجھے کنڈا پرتاپ گڑھ, وہیں سے ایئرپورٹ جانا, گوہاٹی کا سفر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ ہوں تو کوئی مجھے پہچاننے والا بھی نہیں. آپ تھوڑی سی میری بات کو سن لیں, میں آپ کی سماعتوں کو بوجھ تلے نہیں دباؤں گا انشاءاللہ, بس میری باتوں کو یاد رکھ لیں. آپ کہیں گے کسی سے کوئی شخص درمیان میں ملا تھا, میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے,
बायजीद बुस्तामी ईरान में लेटे हुए बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक मरतबा उनसे किसी ने कहा मुझे बायजीद बुस्तामी से मिलना है। कहाँ है वो? उन्हीं से बोला। तो उन्होंने फरमाया कि मैं खुद उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूं। समझ रहे हैं आप? मैं खुद उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूं, आप एक दिन में कैसे उसे पालेंगे? उन बुजुर्गों के नालेन की बरकतें हैं, आप यहां पर बैठे हैं। अल्लाह के रसूल की तमाम तर सहाबा की लाशें मिल गई थी, एक सहाबी की लाश नहीं मिली। भूलना नहीं कभी इन बातों को। सरकार ने फरमाया कि सबकी लाशें मिल गई। सहाबा ने कहा हुजूर सबकी मिल गई हैं, लेकिन आपके चचा की लाश नहीं मिली, सरकार अमीर हमजा की लाश नहीं मिली। हुजूर ने फरमाया चलो मैं ढूंढता हूं मेरे चचा कहां हैं। बचपन 2 साल हुजूर के फर्क उम्र में बड़े थे, 2 साल बड़े थे जनाब अमीर हमजा, चचा हैं हुजूर के। हिस्ट्री बताता हूं, याद कर लो। और हुजूर की बेटी अम्मी फातिमा जिन्हें दादा कहती थी। आय हाय हाय, जब उठे हुजूर तो अम्मी फातिमा भी उठी। हुजूर खुद जख्मी थे, दंदाने मुबारक की शहादत की कुछ रवायतें मिलती हैं, और वो लोहे की जो खोल होती ना, टोपी कुलाह, वो फंस गई थी इसमें। अल्लाह के रसूल का चेहरा जख्मी हो गया था। बड़ी कुर्बानियां हुजूर ने दी हैं। हम तो बैठे बैठे सिगरेट और बीड़ी पीते रहे, इस्लाम खतरे में है ये नारा लगाते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा चलो देखे हमारे चचा कहाँ हैं। अम्मी फातिमा कहती मैं भी अपने अब्बू के पीछे पीछे गई। मैंने 2.5 बाई 7 किलोमीटर का वो पहाड़ देखा जिसे ओहद शरीफ का पहाड़ कहते हैं। हुजूर कहते हैं जैसे मैं गया तो एक पहाड़ की ओट में पीछे की तरफ एक लाश मेरे चचा की 15 जगह से टुकड़े हुए पड़ी हुई थी। अल्लाह के रसूल की ये लाश थी, 15 जगह से टुकड़ों में बटी हुई थी। उनका कलेजा हिंदा ने चबाया था, उनकी आंखें निकाली थी। अल्लाह के रसूल अपनी माँ अम्मी आमिना के 6 साल की उम्र में अपनी रान पर इंतकाल के वक्त भी हुजूर इतना नहीं रोए जितना अपने चचा अमीर हमजा की लाश को देख के रोए थे। समझ रहे हैं साहिबो, सर्दियों में हीटर है, गर्मियों में एसी है, हमें हुजूर के दौर की परेशानियां याद कैसे आएंगी? हाँ, समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल रोए बहुत, एक एक अज़्ब को उठा के हुजूर चूमते थे। आए मेरे चचा आपके बड़े एहसानात हैं, बहुत याद करते रहे। एक गट्ठर में हुजूर ने अपने चचा की लाश को बांधा। अब सुने रवायत, बांधा और बांधने के बाद हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने चचा को ले करके मदीने जाऊंगा 3-4 किलोमीटर, और बकिया 69 सहाबा को यहीं पर दफन कर दो। जैसे हुजूर अपने चचा की लाश को लेके आगे बढ़े, रवायतें आती हैं कि ओहद पहाड़ जो 2.5 बाई 7 किलोमीटर का है, वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिलने लगा। हुजूर ने उस पहाड़ से कहा कि तू क्या इरादा रखता है? तो उस पहाड़ ने कहा कि चचा को लेके कहां जा रहे हैं? यहीं पर इन्हें दफन कर दे। हुजूर ने कहा मैं चचा को अपने साथ मदीने लेके जाऊंगा। उस पहाड़ ने कहा अय आका करीम, अगर आप हुजूर हो करके आप अपने चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करते तो मैं भी अमीर हमजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। साहिबो, 22 मीटर अगर सोने की पट्टियां लग जाएं तो लोग मुर्दों को दे देंगे, कफन तक नसीब न हुआ इनको। इनकी कुर्बानियां हम भूले हुए हैं। मखदूमा आतिका और सुफैया ने 4 मीटर कफन लाया था, 2-2 मीटर के कपड़े मुसअब बिन उमैर को पहनाए गए थे, और 2 मीटर का कपड़ा था। जनाब अमीर हमजा की पर्सनालिटी बड़ी थी, उनको 2 मीटर का कपड़ा दिया गया था, 2 मीटर का। जब सर बंद करते थे तो पैर खुल जाता था, और जब पैर बंद करते थे तो सर खुल जाता था। ये सगे हुजूर के चचा हैं, हुजूर के पास कफन तक नहीं, लेकिन 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह के रसूल, मैं गया था, मेरी बीवी थी मेरे साथ, मेरी बहनों, मैं बहुत रोया था कि आज हम लोग जो ब्रांडेड कपड़े पहन के जलसे जुलूस में आते जाते हैं, जिसके सदक़े में आते हैं, उसको कफन तक न मिला। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा की लाश को सामने रखा और फरमाया इन्हें इस कब्र में दफन कर दो। कहा लोगों ने कफन नहीं, छोटा पड़ रहा है, 2 मीटर कपड़ा है और आपकी बॉडी पर्सनालिटी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या करो? तो साहबा ने कहा हुजूर सर बंद करता हूं तो पैर खुल जाता है, पैर बंद करता हूं तो सर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे चचा के सर को बंद कर दो। बोले पैर क्या खुला हुआ दफन कर दे? हुजूर फरमाते इदखिर नामी एक घास है मदीने शरीफ में पहाड़ों पे, इसे जाओ चुन चुन करके वो घास लाओ और मेरे चचा के पैरों के में उसे बंद कर दो, पैरों को पोशीदा कर दो, घास कफन की जगह लगा दो। दफन कर दिया गया हुजूर के चचा को। हुजूर ने एक जुमला इनके लिए भी इरशाद फरमाया था, फरिश्ते मेरे चचा को गुस्ल दे रहे हैं।
غسید الملائکہ کا لفظ حضور نے ان کے لیے بھی کہا. پھر حضور نے فرمایا تھا یہ طائران محبت بن کے جنت کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں. ایک روایت حضور کی یہ بھی ہے کہ جنت میں شہدائے احد پرندوں کی صورت میں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. انہی میں سے میرے چچا امیر حمزہ گاؤ تکیہ لگا کر کے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پھر حضور نے کیا کہا صاحبو، کبھی کبھی اٹالین سامان لیٹرنگ میں واش روم میں ہم لگاتے ہیں، جرمنی کے ٹائٹل لگاتے ہیں، مکرانہ کے پتھر لگاتے ہیں، لیکن حضور کو دیکھنے کے لیے پیسے نہیں بچتے. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا معلوم ہے کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا جو میرے چچا احد کے شہیدوں کی بارگاہ میں آ کے ایک مرتبہ سلام کرے گا، یہ صبح قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. یہ زندہ ہیں، واقعی زندہ ہیں، واقعی خدا کی قسم یہ زندہ ہے. لیکن مرزا انجینئر کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے ماننے والوں کی سمجھ نہیں آئے گا. حضور نے اپنے چچا کی لاش کو آدھی جو پنڈی تھی پیر تھا اس میں کفن میں کی جگہ پر گھاس لگا کر کے آپ کو دفنایا تھا. معلوم ہے کیا ہوا؟ ابھی تقریباً مشکل سے 50 سال ہو رہے ہیں. 50 سال ہو رہے ہیں. قریب میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں ایسے اور آپ کے سامنے احد شریف کا گراؤنڈ ہو، دائیں طرف جبل احد ہو اور قلب کی طرف، بائیں طرف بولنا مناسب نہیں ہے، دل کی طرف مدینہ ہو، تو 4 کلومیٹر پہ مدینے میں ڈیم ہے پانی کو جہاں سیف رکھا جاتا ہے. وہاں سے پانی کا ڈیم کھل گیا تھا 50 سال پہلے. وہ پانی کا جب بہاؤ آگے کی طرف آیا نا، معلوم ہے سارے شہیدان احد کی قبریں کھل گئیں. قبریں کھل گئیں. اب سنیں ایک جملہ، 1400 سال کے بعد جب وہ قبریں کھل گئیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ جو زخمیوں کے کفن تھے، وہ کفن کے ایک دھاگے تو سلامت تھے، وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں سے لگائی گئی. یار کبھی ان کی بارگاہ میں آتے ہو تو پھر ان سے وہ مانگو جو یہ دینا چاہتے ہیں. کیا؟ ان سے اللہ کا ڈر مانگو، ان سے اللہ کی خشیت خوف مانگو. ان بزرگوں کی بارگاہ میں آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، یہ نہیں کہ دندناتے ہوئے چلے جائیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر میں ان درویشوں کی فقیروں کی بات کروں تو پھر کئی گھنٹے نکل جائیں گے. ادب کتنا انعام عطا کرتا ہے. بزرگوں نے کہا کہ بھائی بتائیں آپ میرے شہر کے لوگوں کو کہ حضور غوث پاک کے تذکرے سے دلوں کو روشنی کیسے ملا کر دیا. ایک بات سن لیں تو وعدہ کریں انشاءاللہ حضور کے اس دین کا احترام کریں گے. بولو بھائی کیسے کریں گے؟ کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم حلال کھانا شروع کر دیں. ہاں تو گڑا کے بولے انشاءاللہ اتنا تو کریں ہم سچ بولنا شروع کر دیں. ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آکسفورڈ چلے جائیں، ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لیں، ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ چلے جائیں جامعۃ الازہر شریف، ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ اٹھے اور سیدھے جامعہ اشرفیہ، جامعہ علیمیہ اور جامعہ غوثیہ اور جامعۃ الرضا اور جامعہ غریب نواز چلے جائیں. کہاں آپ سے؟ آپ بس 2 کام کریں، سچ بولیں اور حلال کھائیں، نسلیں انشاءاللہ پاکیزہ رہیں گی. ان بزرگوں کی بارگاہ کے مؤدب رہیں گے. اگر بات حضور غوث پاک کی تو میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن آپ میری باتوں پر عمل کریں اور دعا کرو میں بھی عمل کروں انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا، اسلام لوڈ نہیں ہے. اگر ادب کریں گے ان بزرگوں کی بارگاہ میں تو کب؟ جب ہمارے دسترخوان پاک ہوں گے، ہمارا دسترخوان فریش ہوگا تو پھر ہماری نسلیں بڑی اچھی ہوں گی. بڑا اچھا چینل اور بڑے اچھے گروپ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت، میں ان سے بھی مخاطب ہوں. دیکھیں آپ اس ملک میں ہیں جہاں دہشت گردی کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا، طاقت و قوت کی بنیاد پر، تلوار اور نیزے کی نوک کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک صاحب سے پوچھا گیا، بھائی وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، اس علاقے کی کیا؟ بولے یار آپ بہت بات کرتے ہو مسلمانوں کے، اس علاقے کی جو منڈی ہے اس پر مسلمان پرسنٹیج میں زیادہ ہیں. اور پھر کیا ہوا سر؟ تو بولے کہ لیکن حرام بہت کھاتے ہیں. گجرات میں گیا تھا علاقے میں، تو بولے کہ گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو بزنس میں شامل مت کرو. بولے کیوں؟ بولے یہ پیسوں کا غبن بہت کرتے ہیں، یہ پیسے لے کے دیتے نہیں. بہت تکلیف ہوئی. درود پڑھنے والے حضور پر، قرآن پڑھنے والے، نعتیں پڑھنے والے آج حرام خوری کے اسٹیکر کو چسپا کیے ہوئے. معلوم ہے اس ملک میں جو دین آیا ہے آپ اسے نسلوں میں کیسے ٹرانسفر کریں؟ پوچھا کبھی؟ اور محمود غزنوی دین لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی تھے، ایکسپٹ کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے دین لے کے آیا تھا؟ نا دین تو وہ درویشوں اور فقیروں نے لایا تھا. ٹھیک ہے ان کی حکومتیں کسی وجہ سے اشتراک کا شعور رکھتی تھی، لیکن یہاں کے میزبانوں کی دعوت پر وہ آئے تھے. ایک الگ ٹاپک ہے. اسی مالابار کی زمین پر جسے آپ کیرل کہتے ہیں، کیرلا، سمندری راستے سے حضور کے شہر کے کچھ مسافر پہلی مرتبہ آج سے تقریباً 13.5 پونے 1400 سال پہلے اترے تھے اور اسٹیمر جہاز سے اپنا سامان اتارا تھا، کشتی جسے بولتے ہیں.
اتارا تو یہاں کے ہندو بھائی پہنچ گئے ہندو بھائی، حالات بڑے خراب ہیں اس لیے میں اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. پہنچ گئے اور کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے ہم تو عرب شریف سے آ رہے ہیں. عرب شریف سے آ رہے ہیں. شورا کرام کی قدموں کو چوم کر کے بعد عرب. بولے ٹھیک ہے، بزنس کے کیا تمہارا پروگرام ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس میں کپڑے لے کے آئے ہیں، یہ تھان کے کپڑے ہیں، ہم اسے بیچنے آئے ہیں. کہا ان کی قیمتیں کتنی ہیں؟ کہا سیمپل کے طور پر سارے تھان میں قیمتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹیری کاٹ، پولسٹر، یہ جو ہے یہ کاٹن کا ہے، یہ مخمل کا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا کہ مجھے چیک کرنا ہے. جب وہ دیکھتے ہوئے، سیمپل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے نا، تو ایک بڑے گٹھر کو دیکھا تو اس میں مخمل کا کپڑے کا پیس باہر نکلا ہوا تھا. اس پہ قیمت کتنی ہے؟ کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے. کیا کہا؟ یہ سب سے سستا کپڑا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، یہ ہمارے انڈیا میں، ہندوستان میں تو بہت مہنگا بکتا ہے اور تم اسے سب سے سستا کہہ رہے ہو. بہت غور سے سننا، کوئی ہنگامہ نہیں کرنا ہے بھائی. معلوم کیا کہا؟ اتنا مہنگا کپڑا اور آپ کہتے ہیں سب سے سستا کپڑا ہے. تو کیا کہا تھا حضور کے شہر کے قریب سے آنے والوں نے؟ بات یہ ہے کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے. پورے گٹھر میں 1 فٹ. دلالی رشوت کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالنے والے میری باتوں کو شاید ایکسپٹ نہ کریں، لیکن کہوں گا وہی جو نسلوں کے کام آئے گا. کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے ایک جملہ کہا تھا، ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے. اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ میری بات سمجھے بھائی؟ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بس بیٹھے ہیں. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. بس گزارش کروں گا جانے سے پہلے میرے جو بھائی جان کھڑے ہیں کہ وہ غوث پاک کی چادر کو اپنے سر پہ رکھ کر کے پیش کر دیجیے گا. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. 10-20 منٹ کی بات ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اور دعا کیجیے گا اللہ ایک مرتبہ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. ایسے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے آپ؟ انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. جو چلنے والے لوگ ہیں ذرا زور سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. ابھی اس وقت حضور غوث پاک کے شہزادے سید شبات میاں صاحب قبلہ بھائی محمد علی فیضی، احمد الفتح اور غلام نور مجسم بھائی، یہ سارے لوگ نجف اشرف میں، مولا علی کے شہر میں، اور پھر کل یہ جائیں گے انشاءاللہ کربلا شریف، اور پھر وہاں سے اس کے بعد یہ سب بغداد شریف کا سفر کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی واپسی ہوگی تو دعا کریں کہ پھر میرا سفر ہوگا. چلیں گے بھی انشاءاللہ آپ لوگ دل سے دل. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. انشاءاللہ بولے چلیں گے نا. ایک جملہ سن لیں، بغداد کی تھوڑی سی بات کروں گا لیکن بتاؤں گا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، 10-20 کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آئے ہوئے ہیں. معلوم ہے، بولے کہ اس میں کپڑا یہ سستا کیوں بتا رہے ہیں، مہنگا ہونا چاہیے. تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ بات یہ ہے کہ اس میں کپڑا خراب ہے 1 فٹ. تو کیا کہا ہندو مذہب کے لوگوں نے؟ عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ دل کہتے سبحان اللہ کہنا. عرب سے آنے والے بزنس مین نے کہا یہ بات مجھے مدینے والے آقا نے بتائی. پھر سے بولے، کس نے بتائی؟ مدینے والے آقا نے. ان لوگوں نے کہا اس میں کون ہے مدینے والے آقا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسے زخم کو تازہ کرتا ہے.